شمار انگنت تعداد صنعت ہیں جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایمان جیسی دولت پیدا ہوتے ہی عطا فرما دی، اور اسی کی مہربانی سے اعمال صالحہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، اور اس سے دعا اور درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ ایمان اور اپنے صالح کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ گزشتہ سے پیوستہ چند گزارشات مزید اس عنوان پر، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیرت کی طرف بڑھیں گے، اور آنے والے مہینے میں سیرت سید القونین کے لیے ذہنی طور پر بھی انشاءاللہ تیاری کریں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں جو شکوک و شبہات مسلسل پھیلائے جاتے ہیں اور ان کی مخالفت کو جس طرح سے عام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے ان کی عصمت نکل جائے، اس حوالے سے گزشتہ خطبہ میں میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ صحابہ اور رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سپاہی ہیں جن کے ذمے اللہ نے ایک بہت بڑا فریضہ لگایا ہے، اور بواسطہ محمد رسول اللہ ان سے اس پر وعدہ اور عہد کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی دین اور ہدایت اور حق کا مسلک اگر کسی کے پاس ہے، کسی کے پاس وہ نظریہ جو اللہ کو پسند ہے وہ ہے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ لانے والے جبریل امین ہیں، جن کا ذکر ہی امین کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے ہی امانت دار، بڑے ہی حفاظت کرنے والے، بڑے ہی محافظ، لفظ لفظ پہنچانے والے، جس پر اتارا گیا ہے وہ بھی الصادق ہے، الامین ہے، وہ بھی صادق ہے اور امانت دار ہے۔ اور اگر قرآن مجید سے شہادت نہیں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس امانت کو اپنے زمین و آسمان پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، اسے اٹھانے سے انکار کیا زمین و آسمان نے۔ زمین میں پہاڑ بھی ہیں، زمین میں بڑے بڑے درخت بھی ہیں، بڑی بڑی جڑوں والے، زمین میں سمندر بھی ہے اتنا طاقتور جو ہزاروں ٹن کے جہازوں کو اٹھا لیتا ہے، سب نے انکار کیا۔ آسمان در آسمان کیا کچھ ایک دنیا ہے کہ ہر آسمان کے اوپر ایک سمندر بھی ہے، ہر آسمان کا درمیانی فاصلہ دوسرے آسمان سے 500 سال کا ہے، ہر آسمان کی خود اپنی موٹائی 500 سال ہے۔ کتنی طاقتور اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی سقف اور چھت ہے، اس نے بھی انکار کیا۔ اور وہ امانت اٹھائی کس نے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس طرح سے اٹھائی ہے کہ رب خود گواہی دیتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہم نے اتارا تو دل پہ ہے، اظہار زبان سے ہوتا ہے، لیکن ہمارا نبی اپنی خواہشات کے تابع اپنی زبان کو حرکت ہی نہیں دیتا، بلکہ میں جو اس کا ایک معنی کیا کرتا ہوں کہ یہ ہونٹوں کی حرکت کو بھی لطف کہا جاتا ہے اور وحی کو اشارہ کہا جاتا ہے، اور دونوں کو ملا کر کہیں تو اللہ یہ فرما رہے ہیں میرا رسول تو اپنے ہونٹوں کو حرکت بھی تب تک نہیں دیتا جب تک کہ آسمان سے اشارہ نہیں ہوتا۔ اس قدر امانت دار۔
ایسا امین کہ اگر اس کے لبوں سے کچھ ایسا نکل جائے جو اپنی کسی بات یا اپنی کسی مرضی کے مطابق تھا، آسمان والے نے اس پر وہی اتاری کہ یہ نہیں کہنا تھا، ایسا امانت دار جو یہ اس انا کے ساتھ نہیں ہے کہ اچھا میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں، بلکہ وہ پلٹ کے اس بات کی درستی کرتا ہے کہ رب یوں کہہ رہا ہے۔ ایسا امانت دار کہ جس کی بیویوں پر تبصرہ اترے اس کو بھی بیان کر دیتا ہے۔ اور میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے لمحات بتاتا ہے، کیسے رات گزارتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے نہاتا ہے، یہ بھی آپ تک پہنچانے والی اس کے گھر والیاں ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کے خاندان کی عورتیں ہیں، تاکہ آپ یہ کہہ نہ سکیں ہمیں اس بحث کا تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر جس طبقے کی تربیت اس امانت کو، اس بار کو، اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے کی جا رہی ہے، وہ طبقہ کون سا ہے؟ بولیے، بولیں۔ صحابہ۔ کن کو دیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کیا ہے؟ علم۔ آسمانی وحی آپ کی وراثت ہے، آسمانی پیغام آپ کی وراثت ہے۔ وہ کس کو دے کے جا رہے ہیں؟ آج جیسا بھی زمانہ ہے اور جیسے بھی حالات ہیں، اور آپ علماء کو، اکثر علماء کو یہ شکوہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی عزت و قدر وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی آپ کی نظروں میں بھی آپ کے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی معتبر ہوتا ہے تو کوئی ایس پی، ڈی ایس پی یا کوئی ڈی سی نہیں ہوتا، بلکہ کسی عالم دین سے کہتے ہیں، گویا آپ اسے معزز بھی جانتے ہیں، معتبر بھی سمجھتے ہیں، اور اللہ کے ہاں اس قابل اور لائق بھی کہ وہ آپ کے باپ یا ماں کے لیے اللہ سے درخواست کر سکتے۔ اس کے باوجود جبکہ آج علماء کو یہ شکوہ ہے آپ سے کہ آپ ان کی وہ قدر نہیں کرتے جو کرنا چاہیے۔ یہ دین آپ کن کے پاس ہے؟ اس دین کی وجہ سے آپ ان کی عزت کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں عزت بھائی؟ کہ ان کے پاس گاڑی اچھی ہے؟ آپ اس لیے کسی عالم سے متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی اچھی ہے؟ نہیں، آپ اس لیے متاثر ہوتے ہیں کہ اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے۔ میں نے اپنے بچپن سے اب تک ایسے ایسے علماء کو دیکھا ہے، رنگ کالا ہوتا تھا۔ ابھی جنگ کی سرزمین سے ایک شخص فوت ہوئے، ایک عالم دین شفیق الرحمان چشتی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ، پنجابی مقرر تھے لیکن زبردست عالم تھے، لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے، لوگ ان کا ماتھا چومتے تھے، رنگ کالا تھا، اور یہاں سے لے کے اوپر تک چلے جائیں۔ شکلوں کی وجہ سے لوگ علماء سے محبت نہیں کرتے۔ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکلوں کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن اصل بنیاد علم ہے، ان کا تقویٰ ہے، اور اس وراثت کے وہ وارث ہیں، اس وجہ سے ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اور یہ جس علم کے علماء وارث ہیں، یہ علم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلا طبقہ اس علم کو اٹھانے والا کون ہے؟ کون ہے جو یہ کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو یہ کرتے دیکھا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے محمد رسول اللہ کو یہ کہتے سنا ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے کان رسول اللہ، اللہ کے رسول یوں تھے؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں وہاں تھا وہ یقول، اور وہ یہ کہہ رہے تھے؟ ان مجلسوں کا گواہ کون ہے؟ ان باتوں کو سننے والا کون ہے؟ ان کو دیکھنے والا کون ہے؟ کون ہے جو کہتا ہے نبی اس طرح سے کپڑے پہنتے تھے، اس طرح کے اس رنگ کے کپڑے پہنتے تھے؟ کون ہے جو بتاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تھے تو کس طرح کی چال چلتے تھے؟ یہ دیکھنے سننے والا، آپ کی کیفیات کو بیان کرنے والا، جس کا ذکر میں نے گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھا کہ وہ بات ہی بیان نہیں کرتے بلکہ نبی کے انداز بیان کرتے ہیں، نبی کی کیفیات بیان کرتے ہیں، کیفیات کے اندر تغیرات بیان کرتے ہیں۔ کون گواہ ہے رسول اللہ کی زندگی کا؟ اور جن پر اللہ کے رسول پھر مزید ذمہ داری ڈال کے جا رہے ہیں، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو میں نے تمہیں پہنچایا ہے
اسے سنبھال رکھنا اور ان کو بیان کرنا جو آج یہاں موجود نہیں. اور ساتھ فرمایا فرب سامعین، ہو سکتا ہے وہ جو آنے والے ہیں او عامل سامعین، وہ تم سے بہتر سننے والے، وہ تم سے بہتر یاد کرنے والے، وہ بہتر پہنچانے والے ہوں. صحابہ نے اس وجہ سے بھی اس ذمہ داری کو ادا کیا اور آنے والی نسلوں کے حوالے اس دین کو کر کے گئے جن پر اللہ کو بھی اعتماد ہے، رسول اللہ کو بھی اعتماد ہے، جن کے ذمے اللہ کے نبی نے علم لگایا، جن کے ذمے اللہ کے نبی نے اپنی وراثت لگائی. ان کو مشکوک ٹھہرانے میں کس کا فائدہ ہے؟ ان کے بارے میں طرح طرح کے خدشات پھیلانے میں کس کو فائدہ ہو رہا ہے؟ وہ اتنے فراخ دل سے سنیے. کوفہ کی مسجد ہے، ممبر ہے علی کا رضی اللہ تعالی. اس ممبر پہ کھڑے ہوئے پوچھ رہے ہیں، لوگوں بتاؤ سب سے بہادر کون ہے؟ اب یہ سوال آج بھی کیا جائے تو کس کا نام سب سے پہلے آتا ہے؟ حضرت علی کا. لوگ فوراً حضرت علی کے بارے میں سوچیں گے. ظاہر ہے وہ اپنی شجاعت، اپنی دلیری، اپنی بہادری کی وجہ سے وہ ایسے معروف ہیں، وہ ایسے بڑے بڑے کافروں دشمنوں کو خاتمے میں لانے والے، نبی اور صحابہ کو ان پہ اعتماد. جو کسی سے نہیں گرتا وہ کس سے گر جاتا ہے؟ علی سے رضی اللہ تعالیٰ. اور ہمیں کوئی بات ماننے میں مسئلہ ہے؟ سیدنا علی سے محبت کا یہ اعلان کرتے اور یہ مانتے ہوئے کہ صحابہ میں اپنی دلیری، شجاعت، اپنی جوامردی، اپنی جنگی صلاحیت کی وجہ سے اگر کوئی شخص سب سے زیادہ بہادر تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ہم یہ مانتے ہیں. لیکن علی کس کو بہادر کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیجئے. آپ پوچھتے ہیں اپنے ہی سامعین سے، اور میں آپ سے پوچھوں آج موجود زمانے میں کہ یار پاکستان میں اردو میں سب سے اچھا خطیب کون ہے؟ تو کوئی 2-4 میرا نام لیں گے، کوئی 10-20 علامہ ابتسام کا نام لیں گے، کوئی ہشام کا نام لے گا، کوئی فلاں کا نام لے گا. لوگ جس چیز سے متاثر ہوتے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن علی جن سے پوچھ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں. ان میں ایک طبقہ وہ ہے جو علی کو سب سے زیادہ فضیلت والا مانتا ہے. اس کے باوجود ان سے آپ پوچھ رہے ہیں بتاؤ کون ہے سب سے بہادر؟ انہوں نے کہا آپ سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ کہا نہیں، سب سے بہادر وہ شخص ہے جب بدر کا دن تھا، ہم نے نبی کی حفاظت کے لیے ایک چھپر قائم کیا جس کو عریش کہا جاتا ہے، ایک چوکی قائم کی، ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا، وہاں ایک تیز رفتار اونٹنی رکھی تاکہ اگر ہم سب مارے جائیں، شہید ہو جائیں تو نبی مدینے والوں کے پاس جا سکیں جہاں ہم سے زیادہ چاہنے والے، اپنی جانیں قربان کرنے والے موجود ہیں جو نبی کا دفاع کر سکیں. جب یہ ساری احتیاط ہو چکی تو اب اللہ کے رسول نے پوچھا کون ہے جو اس ہیڈ کوارٹر، اس چوکی کی پہرے داری کی، حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے؟ راوی علی ہیں رضی اللہ تعالی. فرماتے کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ ذمہ داری بڑی بھاری تھی. نبی کا دفاع ہے، نبی کا دفاع، نبی کی حفاظت، جس کے سامنے لوگ کٹ مرے، اپنے بچوں کو پیش کر کے بھی نبی تک کوئی تیر تلوار بھالا نہ جانے دیں. وہ پوچھ رہے ہیں کون ہے جو میرا دفاع، میری حفاظت پر، میری چوکیداری پہ کھڑا ہوگا؟ حضرت علی کہتے ہیں کوئی کھڑا نہ ہوا. ابو بکر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے اپنے دوست کو دیکھا ہے، وہ سب سے بڑا. اور سنو آپ بھی سن لو، اور اسوہ والے بھی سن لیں، اور مرتجبیت والے بھی سن لیں جن کو کام کرنے میں مشکل ہوتی ہے. آپ آج کسی کو کہہ دینا یار ذرا جوتے سیدھے کرنا، یہ باہر ذرا گاڑیاں ٹھیک کروانا، تو بندہ ڈھونڈنا پڑے گا کس کو کہیں جس کے مزاج کے مطابق ہو. خود کو پیش کرنا ہر کسی کو مشکل لگے گا. چوکیدار بن کے کون کھڑا ہوگا؟ اور ساتھ بن کے تصویریں کھنچوانے والے ہزاروں ہوتے ہیں.
لیکن اگر کہا جائے کہ باہر کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ سامنا کرنا ہے تو شاید بندہ ڈھونڈنے میں ہمیں بھی مشکل پیش آئے. اور یہاں صورتحال کیا ہے؟ خود کھڑے ہوئے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقام اور مرتبے کو بھی جانتے ہیں، ان کی محبت کو بھی جانتے ہیں، عمر بھی جانتے ہیں. نبی علیہ السلام اور وہ تقریباً ایک عمر کے 2 سال کا فرق ہے، لہذا آپ نے دوسری مرتبہ اعلان کیا. اور عین ممکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ہو کہ صدیق تو ساتھ ہی ہوگا، دفاع کرنے والا کوئی باہر کھڑے ہونے والا بھی چاہیے. دوسری مرتبہ بھی حضرت علی فرماتے ہیں صرف صدیق کھڑے ہوئے. تیسری مرتبہ پوچھا، تیسری مرتبہ بھی صرف صدیق کھڑے ہوئے. اور پھر صدیق ہی کھڑے ہوئے، پھر صدیق ہی پہرے دار بنے، کیونکہ یہ سب سے مشکل گھاٹیوں میں پہرے داری پہلے بھی صدیق ہی کیا کرتے تھے. پھر دوسری مثال دی سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے. کہا سیدنا صدیق اتنے بہادر کہ جب بیت اللہ کے صحن میں نبی مکرم علیہ السلام پہ حملہ ہوا، آپ کو زد و کوب کیا جا رہا تھا، آپ کے خاندان کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، آس پاس کے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، اور صحابہ بھی دیکھ رہے تھے جو مسلمان ہو چکے ابھی اپنا اسلام ظاہر نہیں کرتے تھے، اور ظاہر کرنے والے بھی موجود تھے. کسی نے جا کے کہا صدیق سے کہ تمہارے دوست کو مارا جا رہا ہے. صدیق وہاں سے بھاگے ہوئے آئے، لوگوں کو ہٹایا، لوگوں کو نبی پاک سے پیچھے کیا، اور آپ کہتے جاتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس آدمی کو قتل کر دو گے جس کا معاملہ صرف یہ ہے، جو صرف یہ بات کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ جناب صدیق کے بارے کون تعریف کر رہا ہے؟ بولیں ذرا یاد رکھیں. پھر ایک جملہ ہے جو آپ کو یاد رہے تو یاد رکھیے گا. کہا سنو مجھے ایک بات بتاؤ، آل فرعون کا مومن اچھا یا صدیق اچھا؟ آل فرعون کا مومن پتا کون ہے؟ جس کو ایمان اظہار کرنے کے لیے میخیں گاڑی جاتی تھی. جہاں ایمان کا اظہار اتنا مشکل تھا کہ سیدھا سیدھا جان پر کھیلنے کی بات تھی. کہا کیا خیال ہے تمہارا؟ آل فرعون کا کوئی مومن، اس کا ایمان اچھا یا ابو بکر کا ایمان اچھا؟ پھر خود ہی جواب دیا اور فرمایا سنو، آل فرعون کے کسی مومن کی زندگی بھر ہو صدیق کی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اتنے فراخ دل آپس میں. اور بڑی حیرت کی بات ہے، وہ صحابہ جنہوں نے ایک ایک بات کو یاد رکھا، اس بات پر عمل کیا، عمل نہ کرنے والے کی تنقید کی، عمل بگاڑنے والے کو بدعتی کہا. ان کے بارے یہ سوچا جائے کہ وہ کچھ احادیث جو بھول گئے تھے، کچھ باتیں انہوں نے یاد نہ رکھی ہوں گی. سیدنا ابو ہریرہ کہیے اور پتہ ہے ابو ہریرہ سے محبت کرنا ایمان ہے. پتہ ہے آپ کو ابو ہریرہ سے محبت کرنا، ان کی ماں سے محبت کرنا. جب ماں بھی مومن نہیں ہوئی نا تو نبی پاک کے پاس آئے تھے، یاد ہے نا واقعہ وہ؟ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کرے. کیا ہوا تھا بھلا؟ ماں کو کہتے رہتے تھے، ماں انکار کرتی تھی، وہ بتوں سے محبت کرتی تھی. اب جب اس دن کہا ماں سے تو ماں نے ایسی باتیں کہیں کہ سینہ چھلنی ہو گیا، سینہ چھلنی ہو گیا. کیا کہا؟ اس نے محمد رسول اللہ پر زبان درازی کر دی، سخت باتیں، نبی علیہ السلام کی کردار کشی، آپ کو برا بلا کہا. اللہ اکبر، کیونکہ بتوں سے محبت تھی. تو سیدنا ابو ہریرہ ماں کو تو چھوڑ کر نکل آئے روتے ہوئے، دل بڑا دکھا ہوا. یہ ہیں صحابہ جن کے حقیقی ماں باپ بھی اگر رسول اللہ کے مخالف ہیں تو انہیں رسول اللہ سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت نہیں ہے. آ کے نبی سے درخواست کی، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کر دیں. اور پتہ نہیں کیسے اور کس دل سے کہا تھا، کن جذبات کے ساتھ کہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک بھی
اللہ کے سامنے گویا ہوتی ہے اللہم اہد امہ ابی ہریرہ، اے مالک تیرے لیے کیا مشکل ہے، ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت کے عطا کر دے۔ اور یہ سننا تھا کہ ابو ہریرہ بھاگتے ہوئے واپس قدموں سے گھر کو بھاگ اٹھے۔ ایسا یقین صحابہ کو نبی کی دعا پر، گھر گئے ہیں، دروازہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی کہ ٹھہرو، ٹھہرے ہیں۔ کچھ دیر بعد ماں نکلتی ہیں، تازہ تازہ غسل ہے، صاف دکھائی دیتا ہے، اور کوئی بات چیت کہنے سے پہلے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ صحابہ پھر واپس آئے خوشی سے اور آگے کہا اللہ کے رسول میری ماں نے اسلام قبول کر لیا، آپ میرے لیے اور میری ماں کے لیے دعا کر دیں۔ اور نبی نے کیا دعا کی ہے؟ اللہ ایمان والوں کے دل میں ابو ہریرہ کی ماں کی اور ابو ہریرہ کی محبت داخل کر دے۔ ابو ہریرہ سے محبت کرنا ایمان ہے۔ وہ ابو ہریرہ جو ایک ایک بات نبی علیہ السلام سے سن کر یاد کرنے والا، محفوظ کرنے والا، کتنی باتیں یاد کی ہیں؟ 5374 غالباً، کتنی؟ دین کا ایک غالب حصہ ہے۔ براہ راست ان صحابہ کے بارے میں وہ سمجھتے ہو کہ وہ رسول اللہ کی بات کے قدردان نہیں ہوں گے۔ اور یہ پچھلی صدی کا ایک واقعہ ہے، لوگ رسول اللہ کے لیے آج بھی، تم جذباتی ہو، میں جذباتی ہوں، میں 47 سال کا، یہاں 60 70 80 سال کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کے سامنے بھی اگر رسول اللہ کی کوئی بات آئے تو ان کی نگاہیں بھی جھک جائیں گی۔ اور میں تو تمہیں ایسے ایک شخص کا واقعہ بتانے لگا ہوں، بلا نوش ہے، شراب نوش ہے، نام اس کا ہے اختر شیرانی، شاعر تھا، شاید بعض لوگوں نے کبھی اس کو پڑھا ہو، سنا ہو، شاعر تھا۔ یہاں آپ کی انارکلی میں میں گدے میں شراب پیتا ہوا، اور جب ترنگ میں آتا تو یہ جو رشین انقلاب کے حامی کمیونسٹ تھے وہ اسے چھیڑ دیتے، کبھی اقبال، اور جس کا نام لیتے نشے کی حالت میں وہ اس کی ایسی تیسی کر دیتا، اقبال کا نام لیتے تو اس کے اشعار کی تنقید کرتا، حالی کا نام لے لیتے تو حالی پہ تنقید کرتا، ان کے اشعار کی غلطیاں نکالتا، ان کے نظریات کو برا بھلا کہتا۔ ایک روز انہیں لگا کہ یہ اس کو جس کا بھی نام لے اس پر تنقید ہی کرتا ہے، برا بھلا ہی کہتا ہے۔ ان کے دل میں آیا شرارت کی، جب خوب پی لی اس نے تو کہنے لگے بتاؤ ذرا محمد کے بارے تم کیا کہتے ہو؟ اللہ، یہ پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں، ابھی 40-50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ لوگوں کی رسول اللہ کے ساتھ وابستگی کیسی ہوتی تھی۔ شاعر ہے، نشے میں ہے، ہاتھ میں بوتل پکڑی ہوئی ہے، جیسے ہی رسول اللہ کا نام لیا وہ بوتل اٹھا کے اس نام لینے والے کے سر پہ دے مارا، اور کہتے وہ گستاخ، تیری ہمت کیسے ہوئی اس ناپاک جگہ پر محمد کا نام لینے کی؟ تم کیا سمجھو، کیا سمجھتے ہو صحابہ کے بارے میں جو عملاً اللہ کے نبی کے ایسے وارثہ؟ نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں ایک تلوار دی، کہا بھائی یہ میری تلوار ہے، کون ہے یہ لے کر میرا دفاع کرے گا؟ ایک دبلا پتلا صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں اس کا حق، آپ نے کہا اس کا حق ادا کر لو؟ ہاں میں اس کا حق ادا کر لوں۔ یہ آپ کی پہرے داری پہ کھڑا ہو گیا، زور کا حملہ ہوا، پہلا حملہ، دوسرا حملہ، تیسرا حملہ، زخم در زخم، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا تم زخمی ہو گئے ہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ کہا نہیں، میں نے رسول اللہ کی تلوار پکڑی ہے، میں جیتے جی اس دفاع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اور ہم بھی کہتے ہیں
ہم نے تلوار تو نہیں پکڑی، نبی کی سنت پکڑی، اور ہم بھی جیتے جی نبی کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کیوں بھائی؟ ساتھ دینے کو تیار ہو؟ ہم بھی جیتے جی پیچھے ہٹنے کو تیار۔ تم تانے دو، گالی دو، برا بھلا کہو، کچھ اور کر لو، جب تک جان میں جان ہے نبی اور صحابہ کا دفاع، دین کا دفاع، ختم نبوت کا دفاع، ناموس صحابہ کا دفاع انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ کوئی ڈر ہمیں اس پر نہیں آتا کہ تم بلیالوی کو اٹھا لو گے، اس پر پرچہ دے دو گے، اس کو اندر کروا دو گے اور ہم ڈر جائیں کہ آج کے بعد معاویہ کا نام نہیں لیں گے۔ نہیں، انشاءاللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، آل رسول کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، اے صحابہ کرام کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ 92 زخم لگ گئے زیاد کو، 92 زیاد گرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے، اس قدر گرا ہوا ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نبی اپنے ساتھی اپنے جانباز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کے قدموں کی طرف تھوڑا سا گھسٹتے ہیں، اللہ کے رسول آگے بڑھتے ہیں اور یہ آپ کے قدموں پہ سر رکھ کے جان دے دیتے ہیں۔ تم صحابہ کو کیا سمجھو کہ صحابہ کیا تھے؟ یاد کرو اس حبیب بن زید کو جس کے 360 جوڑ کاٹے گئے اور اس سے پوچھنے والا مسلموں سے پوچھتا تھا، بتاؤ میرے بارے کیا کہتے ہو، میری نبوت کے بارے کیا کہتے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید کہتے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر پوچھتا، بتاؤ پھر محمد کے بارے کیا کہتے ہو؟ اللہ اکبر، فرماتے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بات بڑھ گئی، اب پھر وہ سوال کرتا ہے، رسول اللہ کے بارے بتاؤ۔ آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، میرے بارے بتاؤ۔ کہتے ہیں میں نہیں سنتا، مجھے نہیں سنائی دیتا، جواب نہیں دینا چاہتے اس کو۔ اس نے اپنے جلادوں سے کہا، اس کی ایک ایک پور، ایک ایک انچ کاٹنا شروع کر دو۔ 360 جوڑوں کو کاٹا گیا۔ وہ کہتا جاتا، بتاؤ میرے بارے کیا کہتے ہو؟ حضرت حبیب کہتے میں سنتا ہی نہیں، تو کیا بکواس کرتا ہے۔ یہ ہے صحابہ، ان کے بارے تھوڑا غور و فکر کرو۔ وہ اس بات کے راوی ہیں، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تمہیں لگتا ہے جو رفع الیدین کی حدیث نہیں بھولے وہ نبی علیہ السلام کے ان نواسوں کی جنت کے شہزادے ہونے کی روایت کو بھول گئے ہوں گے، جو نبی علیہ السلام کی محبت میں آپ کے اعمال کو دہرایا کرتے تھے۔ تم تو یہ روایت سنو اور تم حسن و حسین سے محبت کرنے لگو، اور صحابہ کے بارے سوچو کہ وہ رسول اللہ کی یہ بات سنیں گے تو محبت نہیں کریں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہو؟ میں نے سنا کہ حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری محبت ان سے بطور نواسا بھی، بطور صحابی بھی، فاطمہ کے بیٹے کی صورت، علی کے لخت جگر کی صورت۔ میں پڑھتا ہوں حدیث میں کہ صحابی بیان کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ سوار ہوتے۔ میں پڑھتا ہوں حدیث میں صحابی بیان کرتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی نماز میں آپ پر سوار ہو جاتے۔ میں ان واقعات کو سنتا ہوں، میرے اندر تو محبت ان کی جاگزیں دریا بہ پڑے۔ تو جو ان مناظر کے شاہد ہوں وہ نفرت کرتے تھے، جو ان مناظر کے شاہد ہوں، گواہ ہوں، ان سے یہ کہو کہ وہ نفرت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ کے جنتی عورتوں کے سردار ہونے کی روایت کون کر رہی ہے؟ سیدہ عائشہ، سیدہ، دونوں باپ بیٹی کی تنہائی کی سرگوشی کی گواہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ پھر اس سرگوشی میں نبی نے اپنی بیٹی کو کیا پیغام دیا، اس پیغام کو جاننے والی بھی عائشہ اور امت کو بتانے والی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جو گواہی دے رہی ہے، جو بیان کر رہی ہے،
جو اس اعزاز کا ذکر کر رہی ہیں، جو امت کو یہ خبر دے رہی ہیں، اس کے بارے یہ گمان کرو کہ وہ نفرت کرتی تھی؟ کیسی عجیب بات ہے۔ صحابہ کرام، یہی بات ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ دین کی ایک ایک بات، تم تو سنو کہ اہل بیت سے محبت کرنی ہے، تم غدیر خم کا خطبہ بیان کرو۔ سنا کنہوں نے؟ کیوں بھائی؟ وہ غدیر کے مقام پر اللہ کے رسول نے خطبہ دیا، کس نے سنا؟ بولے بولے صحابہ نے۔ یاد کس نے رکھا ہوگا؟ نہیں، یہاں آ کے کہتے ہیں نہیں ہم نے یاد رکھا، ہم نے عزت کی۔ کن کے سامنے ہوا؟ صحابہ کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود تو روایت نہیں کی نا، رسول اللہ ان کے سامنے کہتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب، اس کو علی کو بھی اپنا محبوب بنانا پڑے گا۔ یہ سب سے بہتر معنی جو میں نے کیا، جس کا میں دوست، جس کا میں محبوب۔ کیا خیال ہے؟ یہ حدیث سن کے بعد کی نسلیں حضرت علی کو اپنا مولا بنائیں، اپنا محبوب بنائیں، اور صحابہ وہ دشمن بنا لیں گے؟ جن کے سامنے آپ فرماتے ہیں انی تارکم فیکم ثقلین، لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اور یہاں کتاب سے مراد صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث بھی، گویا پوری شریعت۔ اور دوسری وآخرہما اہل بیتی، دوسری چیز جو بھاری تمہارے اندر میری موجود رہے گی وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ نبی نے 3 مرتبہ ان جذبات کے ساتھ اپنے خاندان کی قدر جن کو بتلائی، جنہوں نے بیان کی، جو اس کے شاہد بنے، ان کے بارے یہ تصور تمہارے ذہنوں میں زہر بھرا جائے کہ وہ آل رسول کے دشمن ہو گئے۔ اور بھائی مجھے آج 14 صدیوں بعد جب یہ حدیث پڑھنے کو ملی، میرے دل میں اہل بیت کی قدر بڑھ گئی۔ میرا ایمان صحابہ کے مقابل کیا ہے؟ میری محبت رسول اللہ کے ساتھ صحابہ کے مقابل کیا ہے؟ اور جن کو اللہ کہتا ہے انہوں نے اپنے محبوب کو واقعی محبوب بنایا ہے۔ ان کی محبتوں کا امتحان بھی میں نے لیا ہے، انہوں نے میرے نبی کی اطاعت کا حق ادا کر دیا ہے۔ ان کے بارے یہ اتنا باطل بودا اور پلید قسم کا تصور تمہارے ذہن میں ڈالا جائے کہ وہ نبی کی بات سنتے تھے اور پھر بھی صحابہ کی آل بیت قدر نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ محبت بھی رکھتے تھے۔ یہ وہ خوفناک ہتھکنڈا ہے جس کی وجہ سے آج کا نوجوان متاثر ہوا ہے، اور اصل میں اس کے دل میں آدمی جب سنتا ہے نا، اسی لیے دیکھیں میرے نبی نے کیا فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا فتنوں کا، اتنے فتنے ہوں گے، اتنے فتنے، ایک روایت میں تو کہا ایسے فتنے ٹوٹ کر گر پڑیں گے جیسے رات کی تاریکی چھا جاتی ہے۔ تو جب فتنے آئیں گے تو ان میں کیا کرنا چاہیے؟ فتنوں سے بچنے کی پناہ مانگنا چاہیے۔ فتنے آئیں گے تو کیا کرنا چاہیے؟ اور سنو توجہ فرماؤ، آخری بات ہے۔ فتنے آئیں گے، دین کی کڑیاں ٹوٹ جائیں گی، دین ماننے والے تھوڑے رہ جائیں گے۔ کتنے تھوڑے؟ فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، اسلام جلا وطنی کے زمانے کی طرح، جلا وطن کی طرح سے آیا تھا، تھوڑے سے لوگ تھے جو اس کو جانتے پہچانتے تھے۔ وسيعود غریبا، پھر ایک وقت آئے گا اسلام سمجھا جائے گا بہت تھوڑے لوگوں میں، مانا جائے گا تھوڑے لوگوں میں، قبول کیا جائے گا تھوڑے لوگوں میں، پھر اس پر غریب و تیاری آ جائے گی، جلا وطن سا ہو جائے گا۔ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ،
وہ جو زمانہ اسلام ماننے میں مشکلیں کھڑی کر دے گا، اس دور میں جو صحابہ جو ایمان کو مانے گا، جو ایمان کے ساتھ رہے گا، اسلام کے ساتھ رہے گا، انہیں میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ اتنے تھوڑے لوگ ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر انگارہ رکھنا۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا تم سب کا قوموں کی طرح فرقوں میں بٹ جاؤ گے، ٹوٹ جاؤ گے، تقسیم در تقسیم ہوگے، تم ایسے ہو جاؤ گے کہ جو تم سے پہلوں نے کیا تم سب کچھ کو کر گزرو گے، تمہارا کوئی عقیدہ ایمان باقی نہیں رہے گا، اس حد تک گرو گے، اس حد تک ان کے مشابہت اختیار کرو گے کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے، اتنا برا حال ہو جائے گا، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا جب، اور فرمائے سب کے سب جتنے فرقے ہیں سب کے سب کلہم فی النار، یہ سارے جہنمی ہوں گے، مسئلہ ایک فرقے کے، ایک طائفہ کے۔ صحابی پوچھتا یا رسول اللہ پھر ہم کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں، کس گروہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے؟ وہ اتنا مشکل زمانہ کیسے پہچانیں گے؟ کوئی علامت، کوئی پہچان؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ ما انا علیہ واصحابی، پہچان بس ایک ہے، برانڈ صرف ایک، ٹریڈ مارک صرف ایک، علامت صرف ایک، کیا ہے وہ؟ دیکھنا جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں اس گروہ کے ساتھ ہو جانا، میں اور میرے جس کے ساتھ، یعنی حق کن کے ساتھ ہے؟ صحابہ کے ساتھ۔ حق کن کے ساتھ ہے؟ وہ ایک حضرت علی کے بارے میں حدیث ہے نا، انہوں نے مشہور کی ہوئی، کیا اب ان کا خیال ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا کبھی بھی ذرا سا بھی کسی سے اختلاف ہوا تو حق پر صرف علی ہو سکتے ہیں، مقابل چاہے حضرت ابوبکر، وہ کہتے ہیں باقی سب باطل پہ تھے۔ آپ نے پہچان بتائی، ما انا علیہ واصحابی، یہ نہیں کہا ما انا علیہ وعلی، میں اور علی جس پر ہوں گے، میرے ساتھی جس پہ ہوں گے، ان کو دیکھنا یہ جس بات پہ قائم رہے، جیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھنا، جیسا جہاد کیا ویسا جہاد کرنا، جیسے نظریات اختیار کیے ویسے نظریات اختیار کرنا، جیسی خدمت کی ہے ویسی خدمت کرنا، ان کی طرح جیسے یہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے سکھایا فلاں سے سیکھو، فلاں سے سیکھو، فلاں سے سیکھو۔ تو جب اتنا مشکل زمانہ آنے والا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا جب فتنے اس قدر بڑھ جائیں تو یاد رکھنا فتنوں سے بچنے کے لیے یہ کام کرنا، دین کے ساتھ جڑے رہنا، اس کی جڑ کو پکڑے رہنا، عزو علیکم النواجذ، جڑوں سے پکڑ کے قائم رہنا، خلفائے راشدین اللہ کی عید کی سنت کو اختیار کرنا۔ یہ سب کچھ بیان کر کے آخری بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جو انتہائی احتیاط آخری، جو عامی کے لیے، عالم کے لیے نہیں، عالم سمجھ جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے فتنے کا، وہ فتنے کے مقابل بھی کھڑا ہو جاتا ہے، اور اللہ نہ چاہے تو بعض اس فتنے میں پڑ بھی جاتے ہیں۔ عامی کے لیے کیا ہے؟ عام آدمی جس کو خبر نہیں ہوتی وہ کیا کرے؟ میرے نبی نے ایک احتیاط بتائی، فرمایا جو شخص فتنوں کی طرف جھانک بھی لے گا وہ فتنوں میں پڑ جائے گا۔ فتنوں کی طرف بولے جو صرف وہ کہتے ہیں نا، بولیے ہم بس گئے تھے وہاں، وہ ماتم کر رہے تھے اور ہم صرف دیکھنے گئے تھے، پہلے دیکھنے جاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، گھوڑا دیکھنے گئے گھوڑے کے ساتھ ہو گئے، میلاد دیکھنے گئے میلاد کے ساتھ ہو گئے، میلادیوں کا کھانا بن رہا ہے صرف دیکھنے گئے، آ رہا ہے نا موسم، پہاڑیاں دیکھنے گئے، جانور دیکھنے گئے، میلہ دیکھنے گئے، جو دیکھنے گئے ساتھ ہی گئے۔
اللہ کے نبی کیا سکھا رہے ہیں؟ دیکھنا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی جانا ہی ضرورت ہی۔ اور کئی بندے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی ہم مزار اس لیے جاتے ہیں، دیکھنے جاتے ہیں وہاں، کیا کیوں جاتے ہو؟ ہم سے پوچھ لو، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جاؤ گے، جس کو دیکھو گے، بار بار دیکھو گے، اس کی حرمت تمہارے دلوں سے نکل جائے گی، اور عنقریب تم بدعتیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، ان کی طرف جانے کی وجہ سے، ان کے ساتھ ملاپ کی وجہ سے، ان کی قربتوں کی وجہ سے آخرکار تم بھی بدعتی ہو جاؤ۔ اگر تم بار بار فتنوں کو دیکھو گے تو فتنوں میں پڑ جاؤ گے، فتنوں کے قریب نہیں جانا۔ اب علماء کہیں کہ جہلمی فتنہ ہے، علماء کہیں جھالوی فتنہ ہے، محاکمہ کریں، بات چیت کریں، مناظرہ کریں، ساری بات بالکل شفاف کر کے تمہارے سامنے رکھ دیں، تو پھر بھی کہو کہ نہیں میں خود سن کے فیصلہ کروں گا، پھر تم خود دعوت دے رہے ہو کہ تم فتنے میں پڑو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے، حق کا راستہ دکھائے، اور حق کا راستہ یقیناً صحابہ کا راستہ ہے۔ اللہ ہم اس کا پہرے دار بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا